السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مہمان ڈائری ود پروفیسر ڈاکٹر احمد رضا بلال ایٹ US ویب ٹی وی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سید ذوالفقار علی شاہ صاحب، جو کہ ممبر ہے پنجاب اسمبلی کے فرام چنیوٹ، اور یہ کافی اہم کمیٹیز کو لیڈ کر رہے ہیں اور بہت ساری کمیٹیز کے اندر اپنی ڈفرینٹ سروسز جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ فار ایگزامپل ہی از چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی فار ایگریکلچر پنجاب، اور اس کے علاوہ جو لا ریفارمز کی کمیٹی ہے یہ اس کے بھی انٹیگرل ممبر ہیں، اور بہت ساری کمیٹیز کے اندر اپنی سروسز کو پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ GC یونیورسٹی فیصل آباد میں سنڈیکیٹ کے ایک انٹیگرل ممبر ہیں، اور بہت ساری جو ریفارمز ہو رہی ہیں یونیورسٹیز کے اندر، اس کے اندر بھی ان کا کافی کلیدی کردار ہے۔ آج شاہ صاحب یونیورسٹی آف سرگودا کے وزٹ پہ تھے۔ آج ان کی میٹنگ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر کیسر عباس سے ہوئی، اور اس کے علاوہ انہوں نے جو ڈیولپمنٹس پچھلے 3 سال کے اندر یونیورسٹی آف سرگودا میں ہوئی، انہوں نے ان پرسن ان کو وزٹ بھی کیا اور بہت ساری گائیڈنس بھی دی کہ کس طریقے سے اس کو امپرووائز کیا جا سکتا ہے۔ شاہ صاحب بہت شکریہ، ویلکم ٹو یونیورسٹی آف سرگودا۔ تھینک یو احمد فار ہیونگ می، اٹس اے پلیجر۔ تھینک یو سر۔ ایک جنرل پرسیپشن ہوتی ہے سر، جب بھی ہم کسی پبلک سیکٹر انسٹیٹیوٹ میں جاتے ہیں کہ پرانی بلڈنگز ہوں گی اور پرانا سٹاف ہوگا، کنونشنل موڈ آف ٹیچنگ ہوگا، تو ایک پرسیپشن کے ساتھ انسان وزٹ کرتا ہے جب بھی کسی پبلک سیکٹر یونیورسٹی کو وزٹ کرتا ہے۔ واٹ ڈو یو تھنک وین یو کم ٹو یونیورسٹی آف سرگودا، کہ کیا پرسیپشن تھی آپ کی، اور جب ان ریئلٹی آپ نے جو بھی یہاں پہ ریفارمز ہوئیں، جو بھی یہاں پہ انیشیٹو لیے گئے پچھلے 3 سال میں، سو ہاؤ یو فاؤنڈ دیز انیشیٹوز؟ تو پہلے تو یہ ہے کہ میں نے اسپیشلی آج کا جو وزٹ تھا وہ ہم آن لائن بھی کر سکتے تھے، لیکن میرا ایک شوق تھا اس یونیورسٹی کو وزٹ کرنا، بلکہ کوئی بھی یونیورسٹی ہو میں بڑی دلچسپی کے ساتھ اور بڑے شوق کے ساتھ جو ہے وہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ لرننگ انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں اور ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ، اور آپ کسی بھی ملک کی جو ترقی کا یہ انٹیگرل پارٹ ہوتے ہیں۔ اینڈ فار می کمنگ ٹو یونیورسٹی آف سرگودا اور اس کے گراؤنڈس کو وزٹ کر کے، اور سچی بات ہے کہ بہت خوشی ہوئی ہے، اور آئی ایم ریئلی انجوائنگ دی ایکسپیرینس۔ اچھا، آپ کی فارن ایجوکیشن بھی ہے، تو بہت سارے انسٹیٹیوٹس کے اندر آپ نے پاکستان کے اندر بھی تعلیم حاصل کی، اور بہت ساری تعلیم کا آپ کا حصہ فارن یونیورسٹی سے بھی ہے۔ واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ GC یونیورسٹی فیصل آباد کے آپ سنڈیکیٹ کے ممبر ہیں، آج یونیورسٹی آف سرگودا کو آپ نے وزٹ کیا، کیا ایسی ڈیفیشنسیز ہیں پاکستانی ایجوکیشن سسٹم کے اندر جو ایز اے پارلیمنٹری ممبر آپ سمجھتے ہیں کہ جو امیجیٹ توجہ کی حامل ہیں، اور ان پہ ایٹ وائس چانسلر لیول ان پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے سو دیٹ وی کین امپروو آور ایجوکیشن ان پاکستان؟ میرے لیے نہیں، جو ڈیفیشنسیز ہیں وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، کیونکہ ڈیفیشنسیز اوبیسلی جب آپ ریسورسڈ ریسورسز ہوتے ہیں آپ کے پاس، اور آپ تھرڈ ورلڈ ایک کنٹری میں ہیں، تو میں یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتا کہ اب آپ کی یونیورسٹیز جو ہیں وہ کوئی ورلڈ کلاس کو ہارورڈ، اسٹینفورڈ یا آکسفورڈ کے لیول کی ہوں گی۔ جو میرے لیے چیز امپورٹنٹ ہے، اور جس کو میں بڑا کینلی آبزرو بھی کرتا ہوں اور اس کے اوپر کمنٹ بھی کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تبدیلی کیا کی جا رہی ہے، اور اس کے اندر چینج کیا آ رہا ہے، اور پروگریس کیا ہو رہی ہے۔ وہ میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے رادر دین کہ جی کمیاں کیا ہے۔ پروگریس جو ہے وہ ضروری ہے، کمی پیشی جو ہے وہ ڈپینڈنٹ، ریسورس ڈپینڈنٹ ہوتی ہے، حالات کے مطابق ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کو ایک چینج نظر آئے اور آپ کو پروگریس نظر آئے تو وہ جو ہے اس میں ہماری امید بھی ہوتی ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح میں آج دیکھ رہا ہوں اور میں نے وزٹ کیا ہے، جو آپ کی فیسلٹیز ہیں، اور خاص کر جو اسٹوڈنٹ سینٹرک فیسلٹیز ہیں، ان کو دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے، اور امید جو ہے وہ قائم ہے۔ سر، آپ کافی امپورٹنٹ جو کمیٹیز ہیں، تقریباً 10 کمیٹیز کے آپ انٹیگرل ممبر ہیں پنجاب اسمبلی کے اندر، اور جو مین کمیٹی ایگریکلچر ریفارمز کی اس کو آپ چیئر بھی کر رہے ہیں، تو گورنمنٹ آف پنجاب کس حد تک سیریس ہے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ لیول پہ جو سپورٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کو ملنی چاہیے وہ مل رہی ہے؟ دیکھیں، جو آپ کے پبلک ریسورسز ہوتے ہیں وہ آپ نے مختلف جگہ پہ ڈیوائیڈ کرنے ہوتے ہیں اکارڈنگ ٹو نیڈ، تو اس کے اندر، اور وہ لمیٹڈ ہوتے ہیں، ان لمیٹڈ بھی نہیں ہوتے۔ لیکن الحمدللہ اس دفعہ ہمارا جو پنجاب گورنمنٹ کا بجٹ ہے وہ ریکارڈ، تاریخ میں ریکارڈ ڈیولپمنٹ بجٹ ہے، کوئی تقریباً میرے خیال میں کوئی 1200 ارب روپے کے قریب، if I'm not wrong، یہ میرے زیروز ادھر ادھر نہ ہو گئے ہوں۔ تو ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے ان آل پبلک سیکٹر سروسز،
اور میرے خیال میں ایجوکیشن کے اندر اور ہائر ایجوکیشن کے اندر بھی میرے خیال انپریسیڈنٹڈ اماؤنٹس جو ہیں وہ دیے گئے ہیں اس دفعہ. آپ نے یونیورسٹی سرگودا میں انکوبیشن سینٹر بھی وزٹ کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جن یونیورسٹیز کے اندر ایکٹیو انکوبیشن سینٹرز کام کر رہے ہیں جو بچوں کو رادر ٹو سرچ جابس اگینسٹ دیئر ڈگریز وہ خود سے اپنے بزنسز کو اسٹیبلش کرتے ہیں سو دیٹ دے کین کریٹ جابس رادر ٹو سیک جابس، کتنا امپورٹنٹ رول ہے بزنس انکوبیشنز کا یونیورسٹیز کے اندر؟ دیکھیں جی، پہلے تو بات یہ ہے کہ مجھے یہ ایڈمٹ کرنے میں کوئی شرم نہیں ہے، نہ کوئی آر ہے، کہ میرے لیے یہ پہلا ایکسپیرینس تھا انکوبیشن سینٹرز دیکھنے کا. اور میرے دماغ میں ہمیشہ یہ سوچ تھی کہ ہمیں کوئی بچوں کے لیے کوئی آلٹرنیٹ جو ہے سوچ یا کوئی فیسلٹی یا کسی قسم کی کوئی سپورٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے، کہ بجائے اس کے کہ جو بھی بچہ تعلیم سے فارغ ہو اور وہ نوکریوں کے پیچھے دھکے کھاتا رہے، کوئی آپشن ہونی چاہیے کہ جہاں پہ وہ کچھ آلٹرنیٹ جو ہے کوئی مینز یا اپنے لیے کوئی زندگی گزارنے کے لیے کوئی پیشہ یا کوئی کاروبار یا کوئی چیز جو ہے وہ اختیار کر سکے. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے آج دیکھ کے آپ کا انکیوبیشن سینٹر ہے، اور یہ جیسے جیسے ایوالو کرے گا لوگوں کے پاس آپشنز ہوں گی. میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کے جو انجینئرنگ والے ہیں ان کے لیے بھی تو آپ نے بتایا کہ جی وہ آل اوور جو ہے وہ اپرچونٹی کریٹ کرنے کا طریقہ، پاسبلٹیز ایکسپلور کرنے کا طریقہ، اور ایون جو سب سے زیادہ میرے لیے خوشی کی بات بھی ہے اور سرپرائزنگ تھی کہ ایونچولی سیڈ منی بھی پرووائڈ کرنے کا جو طریقہ ہے. اور میرے خیال میں ہماری گورنمنٹ کے بھی پروگرامز جو ہیں وہ اسی طرح چل رہے ہیں، اور اس کے اندر بھی سیڈ منی جو ہے وہ اس کے لیے سافٹ لونز ہیں اور چیزیں چل رہی ہیں، تو ان کو بھی آپ کنسیڈر کریں، ان کو بھی میرے خیال میں آپ کو دیکھنا چاہیے. جی بالکل، ان کے ساتھ بچوں کو اگر جو اس کی ہوتی ہیں ضروریات ہوتی ہیں اس کے لیے آپ نے جو اپنا دینا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی تیاری کروائی جا سکتی. بہرحال ریئلی امپریسو اینڈ آئی مسٹ سے ویل ڈن. جی اس میں بہت شکریہ آپ کا. اس میں جو انیشیٹو ہماری یونیورسٹی آف سرگودا کے یا جو الومنائی کے ہم نے ذکر کیا آپ کا عامر وائن صاحب، جس طرح سے انہوں نے کنٹریبیوشن کی، از آلسو یور کلاس میٹ. تو یہ جان کے مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی، چونکہ انکوبیشن کو میں دیکھتا ہوں تو ہی سروسز ہز کنٹریبیوشن از ریئلی مارولس. تو ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے سلسلے میں. اور باقی جو گورنمنٹ کے انیشیٹیوز ہیں، پنجاب گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ کی، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو میکسیمم جو ہے وہ بینیفٹ ان انیشیٹیو سے دیں. اور یہ انیشیٹیو پچھلے ادوار کے اندر بہت کم دیکھنے میں ہے، جس طرح سے اسکالرشپس دی جا رہی ہیں، جس طرح سے لیپ ٹاپ سے لے کے تمام وہ فیسلٹیز جو کسی بھی اسٹوڈنٹ کو چاہیے ہوتی ہے وہ جس طرح سے گورنمنٹس پرووائڈ کر رہی ہے. سو اٹس ریئلی بلیسنگ ایرا فار اسٹوڈنٹس. سر آپ پولیٹیشین ہیں، پولیٹیشین کو ایک گراؤنڈ پرسن کہا جاتا ہے. آپ کا زیادہ وقت لوگوں میں گزرتا ہے اور آپ باپ بھی ہیں، تو اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں بھی کافی فکر مند رہتے ہوں گے. آپ ایک باپ ہونے کی حیثیت سے، ایک گراؤنڈ پرسن ہونے کی حیثیت سے، اور وہ عوامی مسائل جو عوام کو گراؤنڈ کے اوپر اس وقت فیس کرنے پڑ رہے ہیں، کیا ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے ایک فادر کی جب وہ اپنے بچے کو یونیورسٹی میں بھیجتا ہے کہ کس طرح کی ایجوکیشن پرووائڈ کرنی چاہیے؟ اور کیا صرف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کو ایک تعلیمی پرسپیکٹیو میں بچے کو ڈیل کرنا چاہیے، یا ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کے اندر اس کی معاشرتی، معاشی اور تمام طرح کی جو ہے نشو و نما ہونی چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں؟ جو یونیورسٹیز ہیں وہ تو دیکھیں نا، ایجوکیشن جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ اب سلسلہ چینج ہو گیا ہے. اور فرینکلی اسپیکنگ اگر کوئی چاہے، میں بات کر رہا ہوں چاہنے کی، اگر کوئی چاہے تو اس کو کسی یونیورسٹی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کمپلیٹ ایجوکیشن جو ہے وہ اس کا آن لائن لے سکتا ہے. لیکن جو یونیورسٹیز ہوتی ہیں وہ ایک ہولسم ایکسپیرینس ہے. ادھر جا کے آپ نے سوشلائز بھی کرنا ہوتا ہے، آپ کے دوست بھی ہوتے ہیں، ایک ڈسپلن بھی ہوتا ہے، پھر یہ کہ تھوڑی سی آزادی بھی ہوتی ہے، اور وہ آپ آہستہ آہستہ آپ کو آزادی ملتی ہے تاکہ جب آپ ریئل ورلڈ میں جائیں تو بالکل ہی انسان جو ہے وہ مادر پہ ادھر آزاد نہ ہو جائے. کچھ ڈسپلن بھی وہاں پہ ہونا چاہیے، اور سوشل سکلز تو اپنی جگہ پہ ہیں. پھر ایک ایکسپیرینس ہے جو ریئل لائف لرننگ کا ہے، وہ اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. اور یہ ایک آپ کی زندگی کا جو ہے یہ بڑا ہی اسپیشل ایکسپیرینس ہوتا ہے، جو آپ کی کالج لائف ہے، کہ آپ جو بچپن ختم ہو چکا ہوتا ہے اور آپ اپنی جو ہے مردانگی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اور یہ ان بٹوین ایکسپیرینس ہے. اور اگر ماحول اچھا ہو، آپ کا جو ادارہ ہے وہ آپ کو ایک ہولسم ایکسپیرینس دے رہا ہو، ایجوکیشن بھی دے رہا ہو، اس کے علاوہ آپ کو سوشلائز کرنے کے چانسز، ویسے آپ کی جو نشو و نما ہے، گیمز ہیں،
مقصد ایک پورا یہ ایکسپیرینس ہونا چاہیے مکمل قسم کا کہ انسان جو ہے آپ کی یادیں منسلک ہوتی ہیں ان چیزوں کے ساتھ. بے شک اسٹوڈنٹ کی لائف کے اندر بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے اس کے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. سر آپ کے ذاتی ایکسپیرینس کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ ممبر پنجاب اسمبلی ہیں اور پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا پروونس ہے، بہت ساری کمیٹیز کو آپ دیکھ رہے ہیں، کچھ کمیٹیز کو آپ چیئر بھی کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس پیس سے اس وقت پنجاب گورنمنٹ چل رہی ہے یا فیڈرل گورنمنٹ چل رہی ہے، اگلے 5 سال میں پاکستان کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ اس وقت جو میں نے جو دیکھا ہے یا جو میری اس کے اوپر جو میرے خیال ہے اور جو مجھے سمجھ آ رہا ہے، پنجاب گورنمنٹ کے اندر خاص کر ایک ایز اے ممبر جو ایک ہمارا لیجسلیٹو ایک ڈیوٹی ہے اور اوور سائٹ کی ڈیوٹی ہے، اس کے اندر جو ہے خاطر خواہ ایک چینج آیا ہے. اور وہ تمام جو ہے وہ مہربانی ہمارے اسپیکر جو ہیں ان کی ہے. محمد احمد خان صاحب ان کا ایک ویژن ہے اور وہ ان کا ویژن یہ تھا کہ پارلیمنٹ کو امپاور کرنا تاکہ لیجسلیشن جو ہے وہ بہتر ہو سکے، اوور سائٹ جو ہے محکموں کی کارکردگی جو ہے اس کو چیک کیا جا سکے اور سوال جواب کیا جائے اور لوگوں کو جو ہے وہ لوگوں کو رسپانسبلٹی جو ہے ان کو فیل کروائی جائے کہ آپ رسپانسبل ہیں. اگر گورنمنٹ ایکسچیکر سے کچھ جا رہا ہے عوام کے لیے تو اس کی اسپینڈنگ اور اس کا صحیح استعمال ہو رہا ہو. تو اس وقت آپ بلکہ ہماری جو سائٹ ہے یوٹیوب کے اوپر بھی جو پنجاب اسمبلی کی سائٹ ہے اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ لائیو آ رہا ہے اور وہ آن ریکارڈ ہے کہ جو ہماری میٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں اور ایون ہمارے جو اجلاس ہوتے ہیں وہ آن ریکارڈ ہیں. اور آپ اگر کمیٹیز کی میٹنگز دیکھیں گے تو اکراس دا بورڈ آپ دیکھیں گے کہ ممبرز کا انٹرسٹ، کویسچننگ اور آگے سے جو سوال جواب ہو رہے ہوتے ہیں وہ بڑے زبردست اور سیریس نیچر کے ہوتے ہیں. اور جب آپ کی توجہ ایک چیز کی طرف آتی ہے تو لامحالہ وہ پھلتی پھولتی ہے. بے شک. ناظرین، آپ نے سید ذوالفقار علی شاہ صاحب جو کہ ممبر پارلیمنٹ ہیں پنجاب اسمبلی کی، ان کی گفتگو سنی. اگر ہم تھوڑا سا ان ڈیپتھ انالیسس کریں تو جس طرح سے انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، ہم کہہ سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر بڑے ذمہ دار اور ویژن رکھنے والے لوگ موجود ہیں جو نہ صرف اپنی سروسز اسمبلی کے اندر دے رہے ہیں بلکہ بہت سارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے اندر، بہت سارے کارپوریٹ سیکٹر کے اندر اور جنرل کمیونٹی سروسز کے اندر ان کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ بڑی امیزنگ ہے. تو ناظرین، نیکسٹ پروگرام کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے. اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. دیکھتے رہیے US Web TV. اللہ حافظ.